आगाज होने वाला है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करूँ शुरू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का और इंतज़ार भी करने का। हम लोग मुस्लिम लीग नून की मीटिंग में थे जो कि कुछ लंबी हो गई, उसको नवाज शरीफ साहब लंदन से चेयर कर रहे थे। पीछे से आवाज़ बंद कर देंगी ज़रा प्लीज़, खामोशी इख्तियार कर दें। मैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ॉरेन फंडिंग केस में, मैं आज उस पर बात करना चाहती हूँ। और ईसीपी की जो रिपोर्ट आई है उसमें जिस किस्म के होश उड़ा देने वाले हक़ाइक़ शामिल हैं, उन हक़ाइक़ ने जो इमरान ख़ान के चेहरे पर जो एक बचा खुचा शायद निकाब था वो भी खींच दिया है, और उसमें इमरान ख़ान का जो चेहरा है वो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को वाज़े नज़र आ रहा है। और वो इंकशाफात जो उस रिपोर्ट्स में हैं वो इस किस्म के इंकशाफात हैं कि उससे कौम का दिमाग चकरा के रह गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़, किसी सियासी जमात के सरबराह के ख़िलाफ़, किसी लीडर के ख़िलाफ़ इस किस्म के इल्ज़ामात तो दूर की बात, मैं तो कहती हूँ इल्ज़ामात की जो नाकाबिले तरदीद जो सबूत सामने आए हैं, ये हमने कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ये नहीं देखा। और आप ये देखें कि रिपोर्ट के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके ऊपर तो मैं अभी आती हूँ, लेकिन आप देखें कि उसके ऊपर जवाब देने की बजाय आप अपनी जमात को ये कहते हैं कि जो ब्रांड इमरान ख़ान है उसको उजागर किया जाए आवाम के सामने। तो ब्रांड तो आपका बन चुका। ब्रांड आपका ये है कि नालायकी, नाअहली, करप्शन, झूठ, साजिश, लूट मार, होशरुबा महंगाई, माशी तबाही, बेरोज़गारी, गैर मुल्की गैर कानूनी फंडिंग के मुजरिम, ये है आपका ब्रांड। आवाम की रोटी छीनने का मुजरिम। इस मुल्क में हुकूमत नाम की अगर कोई चीज़ नहीं है तो ये है आपका ब्रांड। तो ये ब्रांड तो अब खुल के सामने आ चुका है। और अब आपकी जो जिस तरह से आप एस्केप करते रहे हैं, भागते रहे हैं, फ़रार इख्तियार करते रहे हैं, अब वो मौका आपको नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो रिपोर्ट के ऊपर पहले आ जाएं। 26 टोटल अकाउंट्स थे अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये मेरे हक़ाइक़ नहीं हैं या ये PMLN के दिए हुए हक़ाइक़ नहीं हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हक़ाइक़ हैं। 26 अकाउंट्स थे टोटल, जिसमें से 18 अकाउंट्स एक्टिव थे PTI के स्टेट बैंक के मुताबिक, और उसमें से सिर्फ 4 जो थे वो PTI ने डिक्लेयर किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। और सिर्फ ये कि झूठ नहीं बोला, बल्कि इन्वेस्टिगेशन को सबोटाज करने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले मैं कल इमरान ख़ान साहब का ट्वीट पढ़ रही थी और कहते हैं मैं बड़ा वेलकम करता हूँ और ये बड़ा अच्छा हुआ, ये हुआ। कुछ वज़रा के मैं बयानात सुन रही थी, उन्होंने कहा हम सुरखरू हुए। किस चीज़ में आप सुरखरू हुए? सबसे पहले तो आप भागते रहे 7 साल, आपने ताकत का, धौंस का, धांधली का इस्तेमाल किया, इस फॉरेन फंडिंग केस को आगे चलने से रोका, आगे बढ़ने से रोका। और फिर जब आपको पता चल गया कि अब नागुज़ीर है और हक़ाइक़ सामने आएंगे, लोग इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं, तो आपने फिर रिपोर्ट रिलीज़ ना करने की बार बार कोशिश की और आपने उनको धांधली से, धौंस से, ताकत के ज़रिए आपने प्रेशराइज़ कराया कि रिपोर्ट ना रिलीज़ की जाए। तो फिर आप देखें
کہ الیکشن کمیشن کی جیورسڈکشن چیلنج کر دی. اس سے بھی بات نہیں بنی تو ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیے, 7 سال سے تاخیری حربے استعمال کیے, کبھی ایک بہانہ, کبھی دوسرا بہانہ, کبھی تیسرا بہانہ. اب وہ مجھے یاد آتا ہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دے دیتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ تلاشی دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی جرم کیا. نواز شریف کی طرح سینہ تان کے تلاشی وہ لوگ دیتے ہیں. تو آپ نے تلاشی دی تو نہیں, زبردستی آپ کی تلاشی لی گئی اور آپ کا بال چوری میں, جھوٹ میں, سازش میں ڈوبا ہوا نکلا. اس کے بعد جب آپ نے رپورٹ پبلک نہ کرنے کی پوری کوشش کی, دباؤ ڈالے رکھا ای سی پی کے اوپر. آپ کو فورن فنڈنگ ملی یو ایس سے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے, مڈل ایسٹ سے, آسٹریلیا سے, کینیڈا سے, انگلینڈ سے, اور آپ نے 2 کمپنیز پی ٹی آئی نے اسٹیبلش کی, ایک ٹیکسس میں, ایک کیلیفورنیا میں, 2010 اور 2013 کے درمیان میں. اور عمران خان صاحب خود ان دونوں کمپنیز کے چیئرمین تھے. پھر کچھ کمپنیز آسٹریلیا اور کینیڈا میں بھی تھیں. اور آپ نے یعنی کہ جو بھی ہوا, عمران خان صاحب کیونکہ چیئرمین تھے, ان کے ذاتی نوٹس میں بھی تھا, ان کی مرضی سے ہوا, ان کے کہنے پہ ہوا. پھر اس رپورٹ کے مطابق آپ نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ ڈیلیبریٹ کنسیلمنٹ اور مس ڈیکلریشن, یعنی کہ جان بوجھ کر آپ نے حقائق کو چھپایا اور آپ نے جھوٹ بولا, مس ڈیکلریشن دی آپ نے, اور فالس سرٹیفکیٹس آپ نے دیے, جمع کرائے ای سی پی کے اندر. اور سب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ڈائریکشن پہ, عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ یہ سب کچھ کیا گیا. اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کے جو جماعت کے پاس جو ذاتی ان کے ملازم تھے, ان 4 ملازمین کے نام پر آپ نے پیسے منگوائے اللیگلی, اور آفس سٹاف کے نام پر منگوائے. اور ان 4 جو ملازمین ہیں جن کے نام پر آپ نے غبن کیا ہوا پیسہ, دھوکے سے لیا ہوا پیسہ, جو آپ نے لوگوں سے اینٹھا پیسہ, وہ آپ نے اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں آپ نے منگوایا, جن کا نام ہے طاہر اقبال, محمد نعمان افضل, محمد ارشد اور محمد رفیق. اور آتھرائزیشن کس نے دی؟ آتھرائزیشن دی عمران خان صاحب جو پارٹی چیئرمین ہیں, اور عارف علوی صاحب نے اس کی آتھرائزیشن دی. عمران خان صاحب پرنسپل سگنیٹری ہیں فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کے. بینگ دا چیئرمین آف دا پارٹی, آپ نے فالس سرٹیفکیٹس, فیبریکیٹڈ سرٹیفکیٹس ای سی پی میں جمع کرائے. آپ نے ساری انفارمیشن کنسیل کی, چھپا کے رکھی, جھوٹ بولا. آج تک جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کس سے پیسے لیے, کون سے ملک سے پیسے لیے, کس فورن کمپنی سے پیسے لیے, اللیگل فورن فنڈنگ آج تک ایکسپلین نہیں کیا کہ کتنا پیسہ کس ملک سے لیا, کس کمپنی سے لیا, کہاں استعمال کیا, کہاں سے وہ پیسہ آیا, کہاں خرچ کیا. اور اس بات کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ ایک طرف آپ یہ اللیگل فنڈنگ جو ہے وہ اکٹھی کر رہے تھے, پیسے لے رہے تھے, اور دوسری طرف آپ ایک منتخب وزیر اعظم کو 2014 میں منتخب حکومت کو ہٹانے کے لیے, اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ہٹانے کے لیے آپ کنٹینر پہ سوار تھے. وہی پیسہ جو آپ چھپا کے ادھر ادھر سے منگوا رہے تھے فراڈ کر کے, وہ آپ نے, اور تو جہاں خرچ کیا ہے وہ آپ کو حساب ایک نہ ایک دن تو دینا پڑے گا, لیکن آپ نے وہ ایک منتخب حکومت کے خلاف بھی وہ پیسہ خرچ کیا.
بات یہ ہے کہ پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی جماعت فورن کمپنی سے فنڈنگ نہیں لے سکتی، اور جب آپ فورن فنڈنگ سے لیتے ہیں کسی فورن کمپنی سے تو پاکستان کا قانون ہے کہ اس جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، اس جماعت کو تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے صرف یہ نہیں کیا، اب آپ یہ دیکھیں کہ غیر ملکی کمپنی سے آپ نے پیسے لیے۔ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ووٹون کرکٹ کلب، ادھر سے آپ کو ملینز آف ڈالرز آئے، $2.1 ملین ٹو بی پریسائز، اور اس کمپنی کے مالک ہیں ابراج گروپ والے، ان کی کمپنی ہے یہ، جو کہ جن کے اوپر ایک بین الاقوامی مقدمہ چل رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا، جو ملک ان سے پوچھ گچھ کر رہا ہے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے کسی کانٹیکٹ کا نمبر دیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کا نمبر دیا، اتنی کلوز دوستی ہے، اور انہوں نے آپ کو ملینز آف ڈالرز جو ہے آپ کو دیے، اور وہ آپ انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی پاکستان لے کر آئے۔ اور پھر کوئی ان کے ڈونر ہیں جن کا نام ہے ممتاز احمد صاحب، انہوں نے آپ کو کئی ہزار ڈالر دیا، اور اس کے بدلے میں نے پہلی دفعہ ایک عمران خان شخص دیکھا ہے جس نے رشوت کو، نیکڈ رشوت کو جس نے ڈونیشن کا نام دیا ہو۔ اور آپ نے رشوت اس نے دی، آپ نے لی، وہ بات تو الگ ہے، لیکن دیکھیں سب سے بڑی جو یہاں پر کرمنل بات ہے، مجرمانہ جہاں پر آپ نے فیل کیا، وہ آپ نے یہ کیا کہ ایک تو آپ نے انلیگلی لوگوں سے پیسے لیے، اس کے بعد آپ نے سرکاری خزانے سے، پاکستان کے عوام کے ہارڈ ارنڈ پیسے سے، پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے آپ نے ان کو کمپنسیٹ کیا۔ اس $24,000 جو ممتاز احمد صاحب نے ان کو دیا، اس کو آپ نے نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کا لاکھوں ڈالر کا کانٹریکٹ پکڑا دیا، اور پھر اس کو کوئی اسپیشل پوزیشن بھی اپنی حکومت میں عطا کی۔ تو اگر آپ نے اس رشوت کا کوئی نعم البدل ان کو دینا تھا، تو آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ عوام کے جو پیسہ ہے اور جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، آپ اس پہ ان کو کمپنسیٹ کریں اور ان کو فیورز دیں؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی چوریاں تو بڑی ہیں، لیکن جس دیدہ دلیری سے اور جس سینہ زوری سے وہ چوری کی گئی اور اس پر جس طرح جھوٹ بولا گیا، میں نہیں سمجھتی کہ اس کی مثال پورے 74 یا 75 ایئرز میں ملتی ہے۔ اور ہمیں کیا سنایا جاتا تھا؟ ہمیں بارہا مذہب کا نام استعمال کیا جاتا تھا، اپنے جو کالے کرتوت ہیں ان کو چھپانے کے لیے مذہب کا لبادہ اڑایا جاتا تھا۔ یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے۔ ہمیں حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں، ان کے قصے کوٹ کیے جاتے تھے، بار بار ریاست مدینہ کا ذکر کیا جاتا تھا، اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ طاقتور قانون کے نیچے ہوگا تبھی اس ملک میں تبدیلی آئے گی۔ تو میں آج یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی طاقت اور دھونس اور دھاندلی کا اور استعمال کرتے ہوئے آپ نے کیوں 7 سال اس رپورٹ کو روکے رکھا؟ آپ نے کیوں اس جو انویسٹیگیشن ہے اس کو روکے رکھا؟ آپ نے کیوں ای سی پی پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کو جو ہے وہ نہ اس پہ آگے بڑھے، نہ اس کو ریلیز کرے رپورٹ کو؟ تو طاقتور، جب آپ کے پاس طاقت آئی تو آپ نے یہ استعمال کیا طاقت کا؟ ہر کسی نے پاکستان میں جواب دیا۔ نواز شریف صاحب نے اپنی 3 نسلوں کا جواب دیا، اپنے ناکردہ گناہوں کا جواب دیا، میں نے جواب دیا، میرے آس پاس جتنے لوگ بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے انہوں نے جواب دیا، باقی جماعتوں نے آپ کا جو عتاب ہے، آپ کا جو انتقام ہے وہ سہا۔ آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگیں کہ آپ کی جب باری آتی آپ چپ کر کے، جھوٹ بول کے، طاقت کا استعمال کر کے آپ احتساب سے نکل جاتے ہیں؟ جب آپ سے ابھی بی آر ٹی کا آج بھی احتساب کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جو بی آر ٹی پشاور میں بنی ہے، اس پر بھی آپ کی حکومت سانپ بھر کے بیٹھی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، جو غیر ملکی تحفے آپ نے لیے، غیر ملکی سربراہوں سے لیے، اور آپ نے کیا جواب دیا پاکستان کے عوام کو؟ کہ میں نہیں دوں گا جواب، میرا جو کرنا ہے کر لو۔ اسی طرح آپ نے ای سی پی کی رپورٹ کو بھی روکے رکھا۔
اور نہ صرف یہ کہ فارن فنڈنگ کی جو آپ نے جس طرح سے جھوٹ بولا، غبن کیا، آپ نے مافیاز کی سرپرستی کی، آٹا مافیا، چینی مافیا، LNG مافیا، بجلی مافیا، آپ نے ان سب کو نوازا. آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے سب ان لوگوں کی ایک مافیاز کی سرپرستی ہے، اور آپ نے ان کو مضبوط بھی کیا، اور آپ نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھیں. پاکستان کے عوام اس کو بھگتتے رہے. انہی کی وجہ سے یہ مہنگائی آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کا جو سیلاب آیا پاکستان میں، وہ سب عمران خان کے مافیاز کی وجہ سے آیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تھما دیا گیا. جنہوں نے تھمایا وہ ثاقب نثار صاحب کی بھی حقیقت آج عوام پہ پوری آشکار ہو چکی ہے کہ جس ایسے شخص کو آپ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جس کا بال بال کرپشن، غلط بیانی، جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے. ثاقب نثار صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کا وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ پوری دنیا آپ کے اوپر آج تھو تھو کر رہی ہے کہ آپ نے 22 کروڑ عوام کے ملک کی حکمرانی ایک ایسے شخص کو دے دی جس نے اتنے بڑے بڑے فراڈ کیے ہوئے ہیں اور پھر ان فراڈ کو طاقت کے نیچے دبایا ہوا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں ملک کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا اور کسی ایسے شخص کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا جس نے چوری کی، فراڈ کیا، جھوٹ بولا، چھپایا، اپنے گناہوں کو چھپایا، اپنے دوستوں کے گناہوں کو چھپایا. گناہوں کی فہرست یہیں پر ختم نہیں ہوتی. آج آپ کی نااہلی، نالائکی کی وجہ سے، آپ کے جھوٹوں کی وجہ سے، آپ کی کرپشن کی وجہ سے، آپ کی اقربا پروری کی وجہ سے آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام جس دلدل میں دھس رہے ہیں، مہنگائی کی، لاقانونیت کی، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں. اس سب کا ذمہ دار عمران خان اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا ثاقب نثار صاحب ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، پاکستان کی اپوزیشن بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور کرنا چاہیے کہ عمران خان فی الفور استعفیٰ دے. جھوٹ بولنے کے جرم میں، لوگوں سے پیسے اینٹھنے کے جرم میں، غیر قانونی فنڈنگ لینے کے جرم میں اور اس کو چھپائے رکھنے کے جرم میں ان کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے. اور ان کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے اور کنسیلمنٹ کے لیے، مس ڈیکلریشن کے لیے، مس اسٹیٹمنٹ کے لیے ان کے اور ان کی جماعت کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو 4 امپلائیز کے نام پر پیسہ آیا، ان اکاؤنٹس کی، ان امپلائیز کی بھی کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، قوم تک اس کے پورے حقائق سامنے آنے چاہیے. اور ابھی تک جو PTI کے انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے جھوٹ بول کے کنسیل کیے، ان سب کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس بات کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کتنا اماؤنٹ کون سی کمپنی سے، کس شخص سے، کس غیر ملکی شخص سے، کمپنی سے آیا اور وہ کہاں خرچ ہوا. جو PTI کے جتنے ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں سب کو پبلک کیا جانا چاہیے. اور جس طرح نواز شریف کے خلاف ایک جھوٹے الزام کے اندر JIT بنی تھی، سپریم کورٹ میں ہیئرنگز ہوئی تھیں، اسی طرح ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی اوپر تعیناتی ہونی چاہیے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر عمران خان کا کیس چلنا چاہیے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر جس طرح ہم نے بھگتا ہے، اور ہمارے پر تو الزام ثابت نہیں ہوا نا، اقامہ نکل آیا، ان کے اوپر تو یہ الزام ثابت ہو چکے ہیں. تو اب ECP کا امتحان ہے کہ صرف ECP کا کام رپورٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے، اس پہ بھی وہ شاباش کے مستحق ہے کہ انہوں نے پریشر کو سسٹین کیا، پریشر کو انہوں نے انکار کیا. اور میں اس میں سمجھتی ہوں کہ جب ادارے اس طرح سے کریں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا. تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل لائق تحسین ہے کہ انہوں نے پریشر کو ریزسٹ کیا، انہوں نے طاقت کو ریزسٹ کیا اور انہوں نے یہ رپورٹ ریلیز کی. لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص نے قتل کیا یا اس شخص نے چوری کی.
قانون کا کام ہے کہ اس شخص کو کٹہرے میں لے کے آنا اور اس کو سزا دینا قانون اور آئین کے مطابق. تو رپورٹ ریلیز کرنے سے صرف کام نہیں ہوگا. اس میں جس طرح سے آپ نے باقی لوگوں کو بے گناہوں کو جیل میں ڈالا, اسی طرح ای سی پی کو اس پہ جو بھی قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کو دینی چاہیے. اور اب امتحان جو ہے وہ ای سی پی کا بھی ہے اور ان انصاف دینے والے اداروں کا بھی ہے, عدلیہ کا بھی ہے, جو نواز شریف کے وقت میں تو ہم بڑے ایکٹیو تھے نا اور دوڑ دوڑ کے سب کچھ ہو رہا تھا. تو اب تو الزام ثابت ہو چکے ہیں, تو قوم اس انصاف کی جو ہے وہ منتظر ہے. وقت آ گیا ہے کہ انصاف کا بول پاکستان میں بھی بول بالا ہو, اور قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جس کے خلاف اتنے بڑے بڑے ناقابل تردید ثبوت آ چکے ہیں اس کے خلاف اب انصاف دینے والے ادارے کیا ایکشن لیتے ہیں, ای سی پی کیا ایکشن لیتا ہے. اور یہ میری خواہشات کے مطابق یا مسلم لیگ نون کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے, یہ پاکستان کے قانون کے مطابق میں آج یہ اپیل کر رہی ہوں. تو اب بال جو ہے وہ قانون اور انصاف کے اداروں کی کورٹ میں ہے. آپ کافی تھروٹ کولر ہیں, لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں, اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے, گھپلوں کا انکشاف ہو گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کی حکومت عملی نون لیگ کی ہے؟ دوسری چیز یہ کہ میاں نواز شریف کی آمد کے ریلیٹڈ کافی گفت و شنید ہو رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں, پر آپ سمجھتے ہیں کہ 2022 جو ہے وہ الیکشن ایئر ہوگا؟ آپ نے 3 سوال کر لیے. میں امید بھی کرتی ہوں, ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ کیونکہ یہ آج فارن فنڈنگ کی رپورٹ سے ریلیٹڈ ہے تو کائنڈلی اسی پہ اگر توجہ رکھی جائے تو بہتر ہوگا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری اپوزیشن کو اس پہ نہ صرف احتجاج کرنا چاہیے بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اتنے بڑے غبن کے اوپر اور اس پہ جو جھوٹ بولے گئے اس کو قوم کے سامنے اور زیادہ رکھیں, اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ہم سب ان سے سوال کریں کہ ای سی پی سے یہ سوال کریں کہ اس کے اوپر زبردست اور قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے. اگر نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں, کوٹ لکھپت جیل میں رہ سکتے ہیں, نیب میں رہ سکتے ہیں, اگر ان کی بیٹی کچھ کیے بغیر جیل جا سکتی ہے, شاید خاقان عباسی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, یہ سب اگر جیل گزار کے آ سکتے ہیں تو عمران خان کا بھی ٹھکانہ, ہم پر تو کچھ ثابت نہیں ہوا, ان پر تو ثابت ہو چکا ہے. تو ان سے بھی اسی طرح سوال ہونے چاہیے جس سے ایک ثابت شدہ مجرم جس کے اوپر ہر گناہ ثابت ہو جاتا ہے, جو اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, وہی سلوک ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے. دوسری بات آپ نے میاں صاحب کی واپسی کی کہی, تو بالکل انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے وہ, لیکن وہ کس وقت واپس آئیں گے, کس وقت ان کے لیے سیف ہے واپس آنا, یہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون خود طے کرے گی. ریسنٹلی آپ کی آڈیو ٹیپ جس میں آپ بات کر رہے ہیں اور اس بات چیت پہ صحافیوں کے لیے لفظ استعمال کیے گئے بھونکنے والے کتے, کیا آپ اس لفظ پر معذرت کرتی ہیں کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے صحافیوں کے لیے یہ واقعی درست لفظ ہے کہ یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا. میری ایک پرسنل اور پرائیویٹ کانورسیشن تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ, کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے, وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی, اس نے اس کو کیوں آن ایئر کیا. پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے. میں اور پرویز رشید صاحب یا پاکستان کے کوئی بھی 2 شہری اپنے ذاتی گفتگو میں, نجی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں اس کے لیے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے. پہلے تو مجھے جواب اس بات کا چاہیے کہ ایک پاکستان کے شہری کی, ایک خاتون کی آپ نے کیوں کانورسیشن ریکارڈ کی, وہ گورنمنٹ منسٹرز کو ملی اور انہوں نے وہ ایک چینل کو دی. پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے پھر میں آگے بات کروں. جی آپ نے فارن فنڈنگ بات کی ہے, آج سے 1.5 سال قبل بھی آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور پاکستان کی سیاست میں آپ اپنے والد کا کیس لے کے آئے.
लेकिन आपको इंसाफ अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ महीने कबल लाहौर से ही एक जमात कलदम थी, वो लॉन्ग मार्च लेकर निकली, लेकिन जब वो रास्ते में ही थी उनके तमाम जो मुतालबात थे और वो कलदम भी थी वो ख़त्म हो गया, उनके मुतालबात सब तस्लीम कर दिए गए। क्या मुस्तकबिल करीब में मुस्लिम लीग नून कोई लॉन्ग मार्च करेगी नवाज शरीफ को इंसाफ दिलवाने के लिए, या सिर्फ समझती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, जो आज कुदरत ने इंसाफ कर दिया है उससे बड़ा क्या इंसाफ होगा। आज दूध का दूध पानी का पानी जिस तरह हुआ है, जिस तरह नाइंसाफ़ी करने वाले ख़ुद बोल पड़े और जो नहीं बोले उनकी सब चीज़ें आवाम तक पहुंच चुकी हैं, तो इंसाफ तो ये होता है। तो इंसाफ हो चुका है। अब हम मुंतज़िर हैं, नवाज़ शरीफ साहब ने भी ये बात की कि कुदरत ने अपना इंसाफ कर दिया, और अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के इंसाफ करने वाले इदारे कब अपने ऊपर से ये जो धब्बे उन पर लगे हैं ये धोएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जितनी भी अदालतें हैं, अदलिया हैं, जजेस हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे कि गुनाहगार को सज़ा मिलनी चाहिए, इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए, उसमें अब कुछ साबित होने की ज़रूरत नहीं। और जिन बेगुनाहों को सज़ा दी गई है उसका अजाला कैसे करना है ये मैं पाकिस्तान की अदलिया पे छोड़ती हूँ। ये बताइएगा कि इसी ऑडियो टेप के ऊपर जो है आप इसके ऊपर लीगली एक्शन लेने जा रहे हैं। जो धौंस और ताकत की आप बात कर रही थी, धौंस और ताकत तो आप भी अपने दौर में इस्तेमाल करती रही हैं, तो क्या एक तो इसका जवाब दे दीजिए और दूसरा लीगली एक्शन लेने जा रही है मुतअद्दिद से आपकी जो ऑडियो टेप्स आई हैं उसका भी वक्त आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बताइएगा मनियम साहब, ये बताइएगा आप पाकिस्तान की वो वाहिद पॉलिटिशियन हैं जिनके जो दिल में है वो जुबान पर भी होता है। एक्सटेंशंस की भी बातें हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड करेगी? क्योंकि पहली डील के बाद भी ये हुआ था कि नवाज शरीफ साहब लंदन इसीलिए गए थे कि एक्सटेंशन की बात हो गई थी, तो अब भी अगर वो वापस आते सॉरी, आप प्लीज़ आप अपने हकाइक दुरुस्त कीजिए। नवाज शरीफ साहब लंदन इसलिए गए थे कि उनकी जान को ख़तरा था, और नैब में रहते उनको पता नहीं इन्होंने क्या किया, वो भी हकाइक एक दिन सामने आ जाएंगे। कुछ मेरे इल्म में है, कुछ वक्त सामने लेकर आएगा, अल्लाह ताला सामने लेकर आएगा इंशाल्लाह, कि इन्होंने नवाज शरीफ की सेहत को एक ऐसे जगह तक पहुंचा दिया था कि उनकी ज़िंदगी का हमें पता नहीं था। तो नवाज शरीफ साहब ऐसी हालत में पाकिस्तान से गए थे और वो किसी डील के नतीजे में यहाँ से नहीं गए, अपनी सेहत के लिए गए थे। जी, आखिरी सवाल प्लीज। महंगाई है, तबाही मची हुई है, मुस्लिम लीग नून भी बारहा इस हवाले से बोल रही है, लेकिन इन हाउस तब्दीली समेत जो एहतजाज हैं उनकी सिर्फ तारीखें दी जाती हैं, तो क्या नून लीग की मिसाल उस वीडियो की तरह नहीं है कि जो रूम जल रहा था और वो बांसुरी बजा रहा था? क्या कहें? देखिए, इंशाअल्लाह ताला एहतजाज तो हम करते भी रहें और बहुत पुरजोर एहतजाज भी हमने किए, आप ये नहीं कह सकते, लेकिन आप इस हकूमत से आवाम की नफ़रत का अंदाज़ा लगाएं कि आवाम की इस कदर इस हकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत है और इस कदर हकूमत के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट है कि वो अपोजिशन को भी कसूरवार करार दे रहे हैं कि अपोजिशन कुछ नहीं कर रही। तो ये उसकी नफ़रत का आलम है जो आवाम की इस हकूमत और इमरान खान के साथ है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश ये करनी भी चाहिए, अपोजिशन को सर जोड़ के बैठना चाहिए कि किस तरह से आवाम की शिकायत का अजाला हो और जितनी जल्दी हो उतना बेहतर। जो है वो सामने आती है, क्या वाकई लोग आपसे बहुत खौफजदा हैं कि बार-बार, और आपने एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपके पास भी वीडियोस हैं, वो क्या लाएंगे सामने? यानी वो जायज़ है टेप करना? साकब निसार की जो ऑडियो, मैंने तो किसी की कोई टेप नहीं लेकिन वो की, मैंने किसी की कोई टेप नहीं की। वो नासिर भट्ट तो नून लीग का ही है नहीं, लेकिन वो मैंने नहीं की भाई, वो तो चीज़ें आ जाती हैं सामने, कुदरत का अपना तरीका है लेके आने का। लेकिन आप उन टेप्स को मेरी टेप्स के साथ उसका तो मवाजना बनता ही नहीं है। मेरी ज़ाती गुफ्तगू है किसी के साथ, उसमें कोई किसी के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ कुछ वो नहीं है, तो एक तो उनका मुआवजना नहीं बनता, और दूसरी बात ये कि ये चीज़ें ये मेरे करने से नहीं हुई, ये उधर से आई हैं सब। बस आखिरी जी, ने जो कल की है उसके अंदर उन्होंने डील की बातें भी की, उनके सामने लेके किससे हमारी बात हो रही है। तो अयाज सादिक ने पिछले दिनों कहा था कि गैर सियासी लोगों के साथ मुलाकातें हमारी जारी हैं, तो कौन से लोग आप लोगों से मुलाकातें करें, कौन सी डील्स आप लोगों के साथ हो रही है? भाई मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि जो अयाज सादिक साहब ने क्या बात की है और किसकी तरफ उनका इशारा था, मैं नहीं जानती। जब तक मैं उनसे ना पूछ लूँ
मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। तो उन्होंने जवाब दे दिया आपको। और मैं आपको एक बात बता दूं और कि डील की ज़रूरत उन लोगों को होती है जिनकी आवाम के अंदर जड़ें नहीं होती और जो डील की तरफ देख रहे होते हैं। जैसे इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले जो भी किया वो सबके सामने है। जब आप सारे बाई इलेक्शंस उठा के देख लें, आप आवाम का सेंटिमेंट उठा के देख लें, सब जब नून लीग के हक़ में है अल्हम्दुलिल्लाह। नून लीग की आज याद सबको आ रही है, नवाज़ शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की याद सबको आ रही है और लोग उनको ये आवाज़ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपने मुल्क को 2013 में ठीक किया था अल्लाह ताला के फजल करम से, इस महंगाई से, इस लाकानूनियत से, इस नालायकी और नाअहली से निजात पाने के लिए लोग अब दोबारा नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं। तो हमें किसी डील की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक चीज़ चाहती है, एक चीज़, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि अल्लाह ताला के बाद हमें पाकिस्तान की आवाम पे भरोसा है। थैंक यू, थैंक यू। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कॉन्फ्रेंस कर रही थी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी फंडिंग है उसकी रिपोर्ट आई है। उसकी रोशनी में वो मुतालबा कर रही हैं कि इमरान खान मुस्ताफ़ी हो और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में JIT तश्कील दी जाए और तहकीकात की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑडियो उनकी आई है परवेज़ रशीद और मरीम नवाज़ की गुफ्तगू की, उसको उन्होंने एक तरह से तस्लीम कर लिया है। उन्होंने कहा वो मेरी गुफ्तगू थी और निजी नौयत की, ज़ाती नौयत की गुफ्तगू थी जो मैं बात कर रही थी, ये उनकी जानिब से आज कहा गया है।